ایک ایسی ٹیم جو اپنے ابتدائی چاروں میچز ہاری، ایک ایسی ٹیم جس کے بارے میں ایک بڑے پلیئر نے یہ کہا کہ یہ تو آگے بڑھنا ڈیزرو نہیں کرتی، ایک ایسی ٹیم جس کے بارے میں ہم سب نے کہا کہ ان کا تو لگتا ہے بوریا بستر اب پیک کرنے کا ٹائم آ گیا ہے، ایسا ٹرن اراؤنڈ لیا کہ اب پی ایس ایل 11 کی ٹرافی سے صرف ایک قدم دور ہیں۔ واٹ اے بریلینٹ پرفارمنس بائی حیدرآباد کنگز مین۔ السلام علیکم، ہیلو اینڈ ویلکم ٹو ایچ بی ایل پی ایس ایل اسپیشل ٹرانسمیشن اسپانسرڈ بائی لائف بوائے، پریزنٹڈ بائی پیپسی، پاورڈ بائی رقمی بینک اینڈ ٹیلینور۔ اور جو میچ ہم نے کل دیکھا ہے، ایک طویل عرصے سے اس طرح کی کرکٹ ہم نے نہیں دیکھی۔ یہ میں آپ کو یاد دلا دوں کہ 6 رن جو ڈیفینڈ کیا ہے کل کے میچ میں آخری اوور میں، اس سے پہلے بار 2 بار 5 رن بھی ڈیفینڈ ہو چکے ہیں، لیکن اس سیزن میں یہ ایک بہت شاندار میچ تھا اور بہت مزہ آیا دیکھ کے جس طرح سے حیدرآباد کنگز مین نے کرکٹ کھیلی اور جو ان کے سارے باکسز بار بار ہم کہہ رہے ہیں جو ٹک ہوئے۔ تو اب دا بگ گیم، دا فائنل کل ہوگا، جہاں پشاور زلمی جو کہ تھرو آؤٹ بہت اچھی کرکٹ کھیلتی ہوئی آئی ہے، اس کا مقابلہ ہوگا حیدرآباد کنگز مین سے، جنہوں نے ایسا پیک کیا ہے کہ اب ان کو روکنا بہت مشکل ہے۔ میرے ساتھ موجود ہے میرا پینل، باسط علی، کامران اکمل اور شاہد ہاشمی۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو دی شو۔ وعلیکم السلام۔ شاہد بھائی، سب سے پہلے شاہد بھائی کی طرف بڑھتے ہیں اور شاہد بھائی سے یہ پوچھنا چاہوں گا میں کہ کیسی کرکٹ لگی، کیونکہ آپ نے سب سے زیادہ کور بھی کی ہے، آپ نے دیکھی اتنی ہے کرکٹ، تو اس طرح کے میچ دیکھ کے مزہ آتا ہے، کیونکہ 20 رن 22 رن 25 رن ہم نے بنتے ہوئے دیکھے ہیں، 6 رن ڈیفینڈ کرنا آخری اوور میں جب اتنی ساری بیٹنگ پڑی ہو سامنے والی ٹیم کی، تو یہ ایک یونیک چیز ہے۔ زبردست میچ ہوا اور حیدرآباد کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ کو 6 رن یا 7 رنز بنانے ہو یا ڈیفینڈ کرنے ہو، بڑے ٹرکی ہو جاتے ہیں۔ یہی ٹیم 14 رنز پشاور زلمی کے خلاف ڈیفینڈ نہیں کر سکی۔ ہنین شاہی بالر تھا، آخری بال پہ رن بن گیا۔ جب 6 رن ہوتے ہیں تو ٹیمیں یہ سوچتی ہیں کہ یار ایک چوکا مار کے ہم پورا کر لیں گے یا ہم سنگل ڈبل کر کے کریں۔ سنگل ڈبل کرنے کی کوشش کی انہوں نے، سنگل پہلی 3-4 بالوں میں نہیں، ایک ہی بنا۔ فہیم اشرف آؤٹ ہو گئے چوتھی بال پہ۔ گرین نے بڑی کوشش کی، اس کے لگ بھی رہے تھے، لیکن فل پریز ٹو ہنین شاہ، اس نے جو پلان بنایا تھا، حالانکہ ایک فیلڈر اندر آ گیا تھا، 4 ہی فیلڈر باہر تھے، 2 فیلڈر سامنے لے کر اس نے پورے پلان کے ساتھ یارکر کی۔ اور اس نے جو پوسٹ میچ پریس کانفرنس میں اور پوسٹ میچ کامنٹس میں بولا کہ عماد وسیم کی یہ اسٹرانگ پوائنٹ ہے، اس کا یہ اسٹرانگ پوائنٹ ہے، اس سے لگا کہ اس لڑکے میں عقل بھی ہے، اس میں وزڈم بھی ہے کہ وہ اس نے آخری اوور کس طرح کرانا ہے۔ اور اس نے سیکھا کہ میں 14 رن ڈیفینڈ نہیں کر سکا، آج میں 6 رن ڈیفینڈ کر کے دکھاؤں گا۔ اور جیسا میں نے کہا کہ 6 رنز بڑے ٹرکی ہو جاتے ہیں، ٹیمیں یہ سوچتی ہیں کہ تو بڑے آرام سے بن جائیں گے۔ بالکل۔ کامران اور باسط بھائی کی طرف بڑھنے سے پہلے، کامران کتنا انجوائے کیا؟ میں نے بہت کیا، آنیسٹلی بتاؤں، کرکٹ تو میں نے دیکھی ہے، بہت مزہ آیا۔ جو کراؤڈ کا رسپانس آیا نا، حیدرآباد کی ٹیم کے جو فینز آئے ہوئے تھے وہ زبردست۔ پھر ڈگ آؤٹ میں جیسے لاسٹ بال ہوا، جیسے وہ آئے ہیں، بہت امیزنگ یار، میں کہتا ہوں بہت بڑی پرفارمنس، بہت بڑی اچیومنٹ، جن حالات سے نکلے ہیں اور کمال کی کرکٹ کھیلی۔ آپ دیکھیں لاسٹ اوور کی جو خاصیت ہے نا، ویریشن نہیں ہے، پیس کے ساتھ اس نے کی ہے، یارکر کی ہیں سارے، تو دیکھیں 6 رنز بھی وہ روک سکا ہے۔ اور بہت بڑی، میں کہتا ہوں اتنی ینگ ایج میں آپ دیکھیں کہ کتنا ایکسپیرینس اس کو، گیم اویئرنیس کتنی آئی ہے، اس کو پتا ہے کہ میں نے کس پچ پہ کیسے بالنگ کرنی ہے، کیا ٹائم چل رہا ہے، ڈیتھ بالنگ کرنی ہے، مڈل میں کرنی ہے، پاور پلے میں کرنی ہے، اس کے مطابق اپنے آپ کو اس نے ایک ڈفرنٹ بالر اپنے آپ کو دکھایا۔ انبلیویبل پرفارمنس پوری ٹیم کی۔ اور ہنین شاہ نے یہ 6 رنز، یار میں کہتا ہوں کوئی دنیا کا بیسٹ بالر بھی ہو نا، اس کے لیے روکنا پہلے 3 بالوں میں ہی وہ ہو جاتے ہیں۔ 15 رنز آج کل کی کرکٹ میں، ماڈرن ڈے کی کرکٹ میں سیو کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ ایک 3 بار کی چیمپئنز ٹیم، ان کے خلاف 6 رنز ڈیفینڈ کرنا بہت، میں کہتا ہوں کہ جتنا اپریشیٹ کرے، جتنا مرضی کریڈٹ دیں، یہ اوور ہم بار بار دیکھیں گے نا 100 مرتبہ بھی، تو ہم انجوائے کریں گے، مزہ آئے گا۔ باسط بھائی، 5 رن پی ایس ایل میں آخری اوور میں محمد سمیع نے ڈیفینڈ کیے ہیں، 5 رن عثمان شنواری نے ڈیفینڈ کیے ہیں، اور یہ 6 رن۔ بٹ یہ 6 رن اس لیے بھی ڈفرینٹ تھے کیونکہ اس طرح کا ناک آؤٹ گیم، اور اوپر سے آپ کو پتا ہے کہ سامنے اتنی بیٹنگ تھی جب یہ اوور سٹارٹ ہوا، تو کیا کہیں گے اس پہ؟ لاسٹ اوور تک جو میچ گیا وہ ثابت کرتا ہے کہ دونوں ٹیمیں کرکٹ بہت اچھی کھیلی۔ دیکھو اگر آپ لے کر آؤ نا، 2 اوور میں چاہیے تھے 28 رن، کوئی سوچ سکتا تھا؟ 22 رن بن جانے کے بعد کوئی سوچ سکتا تھا؟ کوئی بھی نہیں سوچ سکتا۔ ہنین شاہ، ابھی آپ نے سمیع کا نام لیا، شنواری کا نام لیا، پہلی دفعہ ٹیم کھیل رہی ہو، چاروں میچ ہاری بھی ہو، اس کے بعد وہ جو بھی حماد اعظم کو باہر بٹھاتے ہیں، سعد علی کو باہر بٹھاتے ہیں کہ وہ نہیں صحیح پرفارم کر رہے، نیا چیلنج، اس کے بعد ہراتے ہیں۔
اور زلمی سے لاسٹ اوور شاہد بھائی نے جیسا ابھی بتایا لاسٹ اوور میں یہی بالر تھا نا, سنگل بن گیا. اور یہاں پہ 2 اوور میں 28 جب تھے اور 22 بننے کے بعد اس بچے کی کیا حالت ہوگی, اس کے بعد اس نے اپنے نروس پہ قابو رکھا. بالکل دیکھو بڑا میچ, عوام بیٹھی ہوئی ہے, انٹرنیشنلی میچ تھا نا ایک طرح سے ہی, تو اس نے وہ 6 رن کیا 2 رن دیے صرف. نو ڈاؤٹ ٹاپ کلاس بالنگ, اس میں تھوڑا سا قصور فہیم اشرف کا ہے, کیونکہ پہلی بال پہ گرین نے سنگل لے لیا ہے, آپ چھکا مار کے ہیرو بننے جا رہے تھے. وہ بچہ کیا مطلب بالنگ نہیں کرتا تھا کیا؟ آپ نے 2 بالیں مس کری, تیسری پہ آپ آؤٹ ہو گئے. کتنی بالیں ضائع ہو گئی؟ 3 ہو گئی نا. تو میرا خیال ہے نو ڈاؤٹ حنین نے ٹاپ کلاس بالنگ کری ہے. اس میں اسلام آباد میں اگر شاداب کی کپتانی کا فالٹ ہے جو بھی ہے, لیکن ان دی اینڈ لاسٹ اوور میں رانا فہیم اشرف اس کو obviously, اور وہ سنگل پہ جاؤ نا, ٹائم اینڈ اگین یہ کر بھی چکا ہے نا فہیم اشرف, تو اس کو سینیریو کا ورلڈ آئیڈیا کپ کا ہے. تو دیکھ لیں, ہالینڈ کے خلاف جو میچ کھیلا تو ورلڈ کپ میں, اس کو تھوڑا سا دیکھیں بیٹنگ آرڈر کی ہم بات کرتے ہوئے ہالینڈ کی ٹیم میں حنین شاہ نہیں, بیٹنگ آرڈر کی ہم لوگ بات کرتے ہوئے آ رہے تھے کہ یار شاداب کا جہاں پہ فہیم اشرف آیا, کرس گرین آیا, اس کا کام اس وقت شاداب آتا 6 پہ تو زیادہ ضروری ہونا تھا. 4 پہ چیپمین 8-10 رن کی ایوریج اس کے لیے کوئی مائنی نہیں رکھتا. آل راؤنڈر بڑا اچھا یہ چیزیں کرنی. پھر آپ دیکھیں کہ پھر حیدرآباد نے بھی کیا وہ, میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے گیمبل کھیلا ہے, وہ نہیں کامیاب ہو سکے. عثمان خان کی آپ بیٹنگ دیکھیں, 100 رنز کی پارٹنرشپ خوشحال مینڈس کے ساتھ, کیسے آ کے وہ کھیلا. اس نے 61 رنز کتنے مزے سے بنائے ہیں, اور مزیدار آپ دیکھیں 30 بالوں پہ کیا اسٹرائک ریٹ ہے. اس کے بعد خوشحال مینڈس نے پریرا, اصل میں سری لنکن نام ہے ایکچولی مینڈس ہی کر رہا ہے نا سارے رن, تو اس لیے تو آپ دیکھیں کہ یہ پارٹنرشپ کیا زبردست بیٹنگ ہوئی ہے. لیکن عثمان خان نے بتایا کہ میں PSL کا بیسٹ پلیئر ہوں, چاہے وہ فاسٹ بالنگ ہو, نو ڈاؤٹ, سچویشن ہو کہ جیسی مرضی ہو. دوسری بار باسط بھائی یہ ہوا ہے کہ میچ بالکل ہاتھ سے نکلا ہوا ہے, وہ اس نے میچ میں کہتا ہوں کہ حیدرآباد پھر مانس جیسے ڈے بائی ڈے بہتر کیپٹنسی, پھر بالنگ مین رول بالنگ. آج اگر حیدرآباد سیمی فائنل کھیل رہی ہے تو بالنگ پیس, علی, عاقب, حنین شاہ, انہوں نے بڑا زبردست کام. شاید بھائی مانس کی آنکھوں میں آنسو تھے جیت کے بعد, کیونکہ آپ کنسیڈر ہی نہیں کرتے ایک بندے کو T20 پلیئر, کپتانی تو دور کی بات تھی, اور کپتانی آنے کے بعد پھر اس طرح کا ریاکشن. بالکل ایسا ہی ہے. ہم سب یہ لوگ سارے تبصروں میں سب جگہ پہ یہی کہا جا رہا تھا کہ اس نے تو پچھلے 2 سال میں صرف 4 T20 کھیلے, کبھی اپنی ٹیم کی کپتانی نہیں کی, ایک ہی T20 انٹرنیشنل کھیلا ہے, وہ بھی اتفاق سے لاہور میں ہی کھیلا ہے. تو اتنی ساری چیزیں ہوتی ہیں. اس نے نہ صرف اپنی کپتانی سے, اپنی بیٹنگ سے, وہ اپنی ٹیم کے ٹاپ 3 بیٹسمین میں سے ایک ہے, اپنی بیٹنگ سے, اور کل ظاہر ایموشنل ہو گیا تھا جب 22 رنز بن گئے تھے, تو اس وقت تو کوئی بھی یہ نہیں سوچ رہا تھا کہ شاید یہ 6 رن ڈیفینڈ ہو سکیں گے یا نہیں, لیکن اس نے بات مانی حنین کی. ایک فیلڈر اندر آ گیا, اس کے باوجود انہوں نے یہ فائٹ کی اور میچ جیتا. اب یقیناً جو بگ بیش ہے, برسبن ہیٹ اس کی ٹیم ہے, وہ اس کو 3 سے زیادہ میچ کھلائے گی. بالکل ایسا ہی, میرا نہیں خیال. نہیں, میرا خیال ہے کہ ویلیو تو بڑی ہے, آپ کموڈیٹی مہنگی ہو گئی ہے واسط بھائی. اس نے اپنی بیٹنگ سے بھی, آلدو وہ بڑے بڑی ہٹیں نہیں لگاتا, وہ بڑی ہٹیں نہیں لگاتا, اس کے باوجود اس نے اپنی بیٹنگ سے بتایا کہ اچھا ٹیسٹ کا پلیئر یا ریڈ بال کا کرکٹر وہ بھی وائٹ بال میں سکسیسفل ہو سکتا ہے. شان مسعود اس کی مثال ہے. سب سے بڑی سعود شکیل نے بہت اچھا کھیلا, لیکن اوپنر آئے نا, شان پھنسے ہوئے میچ میں رن کیے. شان تو 4 نمبر پہ کھیل رہا ہے. لبوشین نے اپنے آپ کو اوپننگ لا کے پاکستان کا کلچر وہ کر لیا, وہ بتا دیا جو پچھلے 5-6 سالوں سے ہو رہا ہے کہ ٹاپ 3 سے کرا لو. پریرا کو دیکھ لیں آپ, کچھ سال پریرا کو, اس کی ٹیسٹ کی ایک اننگ ساؤتھ افریقہ میں آخری وکٹ پہ 70 رن چاہیے تھے, وہاں اس نے کھڑے ہو کے 150 کر دیا. اور وہ جتنی بھی اس نے اننگز حیدرآباد سے کھیلی ہیں, امپیکٹ والی اننگز. کل پریرا بھی بہت اچھا کھیلا, بہت اچھا, نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. اس کی پارٹنرشپ نہ ہوتی اس کے ساتھ عثمان کے ساتھ, لاسٹ 8 اووروں میں 100 محمد علی کی بچت ہوئی ہے. لاسٹ 8 اووروں میں 100 رنز بنائے ہیں. بچت نہیں ہوئی ہے. بائی دا وے ناظرین کو میں یہ بتا دوں کہ محمد علی پہ 10% میچ فیس کا فائن ہو گیا, جو آپ کو یاد ہے ہم میچ ساتھ دیکھ رہے تھے تو میں نے کہا تھا فائن تو پکا ہے. جو وہ چیپمین کے ساتھ جو آرگیومنٹ ہو گئی تھی, آرگیومنٹ کیا باتیں سنا رہا تھا, فائن ڈبل ہو گیا نا, وہ 22 بھی تو پڑ گیا نا, فوکس ہٹ گیا. یہ ہو جاتا ہے کرکٹ ہے, لیکن یہ مناظر تھے. میں آپ کو فاسٹ بولر میں اگریشن ہوتا ہے بڑا,
یہ نہ ہو تو مزہ نہیں آئے گا. لیکن اوور ختم ہونے کے بعد پھر ذرا پرسنل ہو جاتا ہے, وہ آؤٹ ہو جائے پھر آپ کریں, لیکن یہ چیزیں تھوڑی سی اوائڈ کرنی چاہیے. صحیح. ہم لبوشین کی بات کر رہے تھے تو لبوشین کا خود یہ کہنا تھا کہ الفاظ بیان نہیں کر سکتے اس وقت جو فیلنگ ہے. بھائی جب گیم اس طرح کا ہو کہ اینڈ میں صرف 2 رن سے کامیابی ملی ہو تو ایک ایک چیز بہت میٹر کرتی ہے, اسپیشلی فیلڈنگ جو ہے وہ بہت ہی شاندار کرنی پڑتی ہے, اور ایسا ہی کیا حسان نے, جو کہ باؤنڈری پہ انہوں نے ایک کنفرم چھکا روکا, اینڈ دیٹ واز جسٹ ٹو گڈ. دیکھا جملہ کیا تھا, ریمبر دیٹ ایٹ دی اینڈ آف دس گیم. کتنا میٹر کرتی ہے یہ چیزیں, 2 رن سے آپ میچ جیتے اور یہ کنفرم چھکا تھا. تو باسط بھائی جو آپ کی مجھے دیکھتے ہوئے نا وہ بات یاد آ رہی تھی کہ اس ٹیم کی جو پرفارمنس ہے وہ اس وجہ سے ایسی ہے کہ لوکل پلیئرز, اب جس سے بالنگ بیٹنگ میں نہیں ہو رہا وہ اس طرح فیلڈنگ میں بھی کر رہا ہے, تو زبردست چیز ہے. یہ فیلڈر تو شروع سے اچھا ہے, یہ اس کو تو ہم انڈر 16 سے جانتے ہیں, بیسٹ فیلڈر تھا جب سے ابھی تک. اگر آپ مجھ سے بولیں نا انگلی, یہ 5 انگلیاں 5 انگلیوں پاکستان کے بیسٹ فیلڈر اس ٹائم کے, تو اس میں حسان ٹاپ پر ہوگا. آپ کو حیرت, جی شاداب بھی نہیں ہوگا اتنا اچھا. شاداب اچھے فیلڈرز میں آتا ہے پاکستان میں, شاید بھائی اس بات کو سیکنڈ کریں گے. شاداب اچھے فیلڈر میں آتا ہے, حسان بہت اچھا فیلڈر ہے, ابھی سے نہیں ہے, انڈر 16 لیول سے. کراچی کے جو وہ تھے نا پتھروں والے گراؤنڈ, وہاں پہ ڈائیو مارتا تھا, تو وہ چیز تو ہے. تو آپ نے اچھے فیلڈر کی بات کی, تو کل تو ایک اچھے فیلڈر سے بھی کیچ چھوٹا ہے. ڈزنٹ میٹر, کیچ تو چھوٹتے ہیں, لیکن بڑا کاسٹلی. مجھے سب سے اچھی چیز پتا کیا لگی, مجھے نہیں پتا حیدرآباد کے آنر کا نام کیا ہے, انہوں نے جو سندھی گانے پہ ڈانس کرا ہے نا, سرور صاحب سلام ہے آپ کو, جو آپ نے سندھی گانے پہ ردم پہ ڈانس کرا ہے نا, انجوائے بڑا کیا انہوں نے. یہ حیدرآباد وہ فرنچائز بن جائے گی جو لوگوں کو بڑا انٹرٹین کرے گی, اور لوگ آئیں گے. بالکل, یہ آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں. اس سے پہلے یہ میں نے 10 سالوں میں نا کسی فرنچائز کو ایسے ہوٹل میں پہنچ کے کبھی کرتے ہوئے سیلیبریشن نہیں دیکھی, لیکن بہت مزہ آیا. اور آپ دیکھیں پلے آف میں بھی کوالیفائی کیا تھا, تو انہوں نے یہی کام کیا تھا. تو مجھے لگ رہا ہے کہ یہ بڑی فرنچائز بنے گی, نام بنائے گی. نہیں, لاہور اور زلمی بھی کرتے ہیں, بلکہ زلمی لاہور اور زلمی بھی کرتے ہیں, بلکہ زلمی کے تو فین جب چلے جاتے ہیں تو ہوٹل خالی ہو جاتے ہیں. گڈ ون ٹائمنگ کے ساتھ شاہد بھائی نے یہ سوچا. لیکن کل فواد سرور صاحب بڑے اینیمیٹڈ لگ رہے تھے, بار بار یوں بھی کر رہے تھے, اور انہوں نے جو اسٹینڈ میں لوگوں کو شرٹس پہنا کے بٹھایا نا, وہ ریمارکیبل ہے. اس سے آپ کی ایک ٹچ آتی ہے. بلکہ پی ایس ایل میں ہونا بھی یہ چاہیے کہ جن دنوں میں 2 ٹیموں کے میچ ہوں یا ایٹ لیسٹ پلے آف کے ہوں, ایک اسٹینڈ میں ایک ٹیم کے فینس, ایک اسٹینڈ میں دوسری ٹیم کے فینس, تاکہ مزہ آئے. اور انگلش پریمیئر لیگ میں اسٹینڈز ہوتے ہیں نا, وہ بھی ٹیموں کے اس میں سجائے ہوئے, جس کی ہوم ٹیم ہے وہ ایسے تھوڑا فلیور تو آئے. یہ چیزیں دیکھیں اس وقت ہوتی ہیں, یہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ 15 دن پہلے لگائے نا, 10 دن پہلے کیمپ, لوگوں میں اپنے شہروں میں جائیں نا, ذرا لوگوں کے ساتھ انٹریکشن ہو, تھوڑے فنکشن مال شال میں رکھیں, تو کیوں نہیں فینز آئیں گے. آپ مارکیٹنگ کرتے نہیں. آپ مجھے ایک بات بتائیں, اس پی ایس ایل میں کتنی زبردست ہمیں اب کرکٹ نظر آ رہی ہے, کوئی پروموشن نظر آ رہی ہے روڈوں پہ؟ مجھے ایک بات بتائیں, کوئی بورڈ لگے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ کوئی ریڈیو پہ ہم نے سوائے کمنٹری میچ کے علاوہ کچھ نظر آتا ہے کچھ؟ جیسے جس دن مجھے ایک بات بتائیں نا, کیا چل رہا ہوتا ہے. جس دن پلے آف کے لیے کوالیفائی کیا تھا حیدرآباد نے, اور انہیں پتا تھا کہ ہمیں اپنا کوالیفائنگ اگلا میچ جو ہے وہ لاہور میں کھیلنا ہے, کچھ 150 فینز اگر حیدرآباد سے لے جاتے تو بہت بڑی بات ہے. سر ایک بات سنیں, اور یہ ان کے بس میں میری ریکویسٹ ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کی جو میڈیا ٹیم ہے, جو دیکھتے ہیں سارے, وہ جیسے بسنت پنجاب گورنمنٹ نے آرگنائز کی تھی, پروموشن کی تھی نا, کیسے کی تھی, ذرا وہ اس ٹیم کو ادھر بھجوا دیا کرے. اس پی ایس ایل کو کیسے ہم نے پروموٹ کرنا ہے, کیسے پروموشن کرنی ہے, یہ چیزیں کریں, یہ برانڈ بہت بڑا بن جائے گا, اور بڑا بن جائے گا. اور بات یہ آپ دیکھیں کب ہوئی ہے, کتنی ہوئی ہے. آپ لوگ دیکھتے ہیں, جب اسکرین پہ میچ دیکھتے ہیں نا, تو وہ فیل ہی الگ آتی ہے کہ گراؤنڈ پورا سجا ہوا ہے 2 ٹیموں کے, اس سے آپ اس کو جو ہیلدی رائیولری ہے نا, اس کا چارم نظر آنا چاہیے. ایسے ہی ہونا چاہیے. جی باسط بھائی, آپ کو سوچ رہے ہیں اور مسکرا رہے ہیں. نہیں, میں ابھی ریڈیو والی بات کری نا, ریڈیو پہ ہم سے میں تو کوچنگ سن رہا ہوتا ہوں ریڈیو پہ, وہاں تو فل کوچنگ. میں تو ایک بار سن رہا تھا, ایک ریڈیو پہ پریزنٹر جو ہے وہ ڈیوڈ وارنر کو کھیلنے کا طریقہ بتا رہے تھے. وہ کرکٹ ایسی چیز ہے, اور دنیا بھر میں اور پاکستان میں سب سے زیادہ ہر شخص یہ سمجھتا ہے مجھ سے زیادہ کسی کو. ایگزیکٹلی. اور ایک چیز اور کہوں گا, کوئی کھیلے نہ کھیلے, انہیں انشاءاللہ زمان خان تو بگ بیچ کھیلیں گے, اس نے بھی 5 رن بچائے تھے ابھی.
جب وہ انجری کے بعد زمان تو 2 دفعہ لاہور قلندر کے لیے 8 رن بچا چکا ہے. تو وہ تو پکا ہے, جہاں شاہین شاہ آفریدی جہاں سے کھیلتا ہے فٹ ہو گیا, اور Unfit ہو گیا نا. حنین شاہ تو پکا ہو گیا نہیں, اور ڈیزرو بھی کرتا ہے نا پکا ہونے کا, کے پیچھے ابھی تو ماشاءاللہ باتیں ہو رہی ہے پاکستان کے سینئرز کو بولا جا رہا ہے سیکھو بچے سے, تو تھوڑا سا ٹائم دے. جتنے بھی ہمارے پرانے لوگ, اچھا اب جب وہ ریپیٹ کرے گا نا, ایسی پرفارمنس ریپیٹ کرے گا تب وہ گریٹ اسٹیمپ لگے گا اس بات پہ. ایک دفعہ بار بار یہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ کر لیا چلو ٹھیک ہے, لیکن بار بار کرے گا. زمان خان 4-5 دفعہ کر چکا ہے, ابھی بگ بیش میں کیا تھا اس نے, ابھی بگ بیش میں بھی 8 اس کی بالنگ جو ہے نا وہ کنسسٹنٹلی اچھی کرا رہا ہے. اس نے جو بولا سمجھ کے بولا. نجیب آپ یہ بھی چیز دیکھیں نا, ہمارے جو بولرز ہیں اور اس کی لاسٹ اوورز کی پیس دیکھیں, کوئی ویریشن کی اس نے. ہمارے فاسٹ بولر جتنے آتے ہیں نا وہ لیفٹ ہی دیکھتے ہیں نا, ویریشن سلو بال مار دیتے ہیں, کٹر مارنا. بال تو فٹنس کی وجہ سے کراتے ہیں نا یار, یہ آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے کہ کمر پہ لگتی ہے جان. نہیں, بعض اوقات بولر سمجھتا ہے چالاکی دکھاؤں, سلو اور ون کروں, جہاں وہ سلو اور ون کرتا ہے اس کو پڑ جاتا ہے. چلاکی شاید بھائی آج کل وہ چل رہی ہے کہ فٹنس ہی نہیں ہے, 4-4 اوور کے بالر بن گئے نا. اس نے سرپرائز بال سلو بال کیا, چیپمین کو آؤٹ کر دیا, پیس کے ساتھ اس نے چھکا بھی کھایا اسی اوور میں, آؤٹ بھی کیا. یہ سلو, ہاں جی, نہیں اس نے حنین شاہ, دیکھیں یہ سرپرائز بال ہوتا ہے. آپ پیس سے کرو تو صحیح, آپ ہر دوسرا بال سلو بال کرو گے تو اس کا فائدہ نہیں ہوگا. آپ پیس کتنی میٹر کرتی ہے, حنین شاہ نے کراچی میں بھی دکھا دیا جب وہ پہلا میچ زلمی کے خلاف کھیلا تھا, اور کل کے میچ میں بھی دکھا دیا کہ لا ڈیپتھ بولنگ میں پیس اور یارکر کرنے کتنے امپورٹنٹ. بھائی ٹرننگ پوائنٹ کی طرف بڑھ رہے ہیں آپ سب کے اپنے اپنے اوپینین ہوتے ہیں. مجھے تو لگتا ہے خیر یہ پورا میچ ہی ہر وقت ٹرننگ چل رہی تھی اس میں, لیکن مجھے لگتا ہے چیپمین کی وکٹ ہی ہے. باسط بھائی آپ اس سے اگری کرتے ہیں کہ نہیں؟ بہت سارے ٹرننگ پوائنٹ ہیں, لیکن چیپمین کی وکٹ ہوتی تو یہ آخری اوور تک جاتا ہی نہیں, آخری اوور تک نہیں جاتا. 26 بال 43 اوور 165 کا اسٹرائک ریٹ, اور کتنی ایزیلی لے کے چل رہا تھا. ایک پوائنٹ پہ بھی اس کے رہتے ہوئے یہ لگ رہا تھا جب تک یہ ہے ہو جائے گا. تھوڑی سپورٹ کل حیدر علی نے دی. ہاں دیکھیں جو چیز ہے وہ ہے, بالکل نہیں لگ رہا تھا حیدر علی کہ ہم یہ سوچ رہے تھے نہیں کھیلنا چاہیے تھا. کل دا وے آف جو حیدر علی کا پلینگ تھا, اس نے بھی ایک اسلام آباد کو واپس آنے میں موقع دیا, اور گرین نے جس طرح 22 رن بنائے اور رانا فہیم نے بنائے وہ تو بات تھی. میرا ٹرننگ پوائنٹ تھا جو 2 بالیں ضائع ہوئی نا فہیم اشرف سے, اور تیسرے پہ وہ آؤٹ ہوا. میرا ٹرننگ پوائنٹ وہ تھا میچ کا. صحیح ہے, ہاں ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے. میرے خیال سے ٹرننگ پوائنٹ لاسٹ اوور ہی ہے. بہت سے ہیں, بیک ٹو بیک وکٹیں گرنی, حیدر کی, چیپمین کی, عثمان خان کے ٹائملی آ کے اس موقع پہ آ کے جو اس نے رنز کیے 8.2 بولوں پہ 100 رنز بنانا کوئی مذاق تو نہیں. اسلام آباد جیسی بالنگ آپ دیکھیں, اس کے بعد احسان خان کا جو اس نے چھکا روکا ہے, 4 رن سیو کیے, 2 رن سے وہ میچ جیتے ہیں. وہ بھی کافی چیز, وہ بھی میری نظر میں بہت زیادہ, 4 رن سیو کیے ہیں, 2 رن سے میچ جیتے ہیں. میں اگر دیکھوں تو میں کہتا ہوں کہ ان میں سے چوز کرنا کوئی بھی بڑا مشکل ہے. وہ بہت لیٹ ٹرننگ پوائنٹ ہو جاتا ہے. ٹرننگ پوائنٹ وہ ہوتا ہے میچ کا جہاں سے میچ ٹرن ہونا شروع. 12 اوور میں اسلام آباد کے 80 رنز تھے, اور شاداب نے خود اقرار کیا پوسٹ میچ سیریمنی میں کہ میں اتنا اچھا نہیں کھیل سکا جیسا مجھے کھیلنا چاہیے تھا. 24 بال میں اس نے 22 رنز بنائے, ٹیمپو اتنا سلو ہو گیا تھا. یہ تو 13ویں اوور میں حنین کے 17 رنز بنے, اگلے اوور میں جو 14واں اوور تھا اس میں 15, یعنی 2 اوور میں 32 رنز آ گئے جو چیپمین نے بنائے تھے. جب آپ اتنا ڈیٹا پہ بلیو کر رہے ہو کہ اماد وسیم سے 3rd اوور نہیں کرایا اس لیے کہ عثمان کا اسٹرائک ریٹ اماد وسیم کے خلاف بہت زیادہ ہے. ارے بھائی جب لیفٹ آرم بالر لیفٹ ہینڈر کو نہیں کرا سکتا تو رائٹ ہینڈر سے کرواؤ نا پھر بالنگ. جب آپ ایک سمیر کے آؤٹ ہونے پہ آپ رائٹ ہینڈر بھیج رہے ہو تو پھر آپ نے لیفٹ ہینڈر کے آؤٹ ہونے پہ کیوں لیفٹ ہینڈر نہیں بھیجا؟ بہت سی چیزوں میں آپ ڈیٹا پہ بلیو کرتے ہو, بہت سی چیزوں میں آپ ڈیٹا کو ایک دم اپنی مرضی سے کرتے ہو. تو چیپمین نے میچ بنا دیا تھا, چیپمین اور حیدر کی اننگز نے میچ بنا دیا تھا. جب چیپمین آؤٹ ہوا تو حیدرآباد کو یہ یقین ہوا کہ ہاں اب ہم میچ میں آ گئے. شاہد بھائی نے جو بات کری نا ڈیٹا, تو یہی پاکستان ٹیم میں ہوا ہے. بھیجو پھر لیفٹ ہینڈر کو کیوں نہیں بھیجا؟ اگریڈ, یہ چیز ہے جو آپ جو اچھے پلیئر, اس کے لیے ڈیٹا اچھی ٹیم ہے, جو پسند ہے پھر ڈیٹا میں اچھی ٹیمیں ڈیٹا کو چیلنج کرتی ہیں. جاوید بھائی جب کوچ تھے 2003 میں تو ان سے کہا کہ یار بڑا کمپیوٹر آ گیا ہے, یہ سارے کمپیوٹر لے کے بیٹھ جاتے ہیں. پینٹیم 5 اس زمانے میں بڑا مشہور ہوا تھا, پینٹیم 5. تو جاوید بھائی کہتے تھے پینٹیم 5 میرے یہاں. بالکل صحیح بات, صحیح بات ہے. یہ ہوتی ہے پینٹیم 5 بنایا کس نے؟ انسان کے ذہن نے بنایا نا, تو پہلے ذہن سے تو سوچو.
چلیں یہاں لیتے ہیں بریک سے واپس آئیں گے. آج تو بریک بند کر دو. بریک ضروری ہے, بریک لیتے ہیں پھر واپس آتے ہیں, ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے ہمارے ساتھ. We're back once again to our special transmission. اور بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کیا ٹرننگ پوائنٹ ہو سکتا ہے, کہاں کیا ہوا. اس میں اسلام آباد یونائیٹڈ کی بھی بہت ساری غلطیاں, اور سب سے بڑی غلطی ظاہر ہے عثمان خان کا کیچ ڈراپ ہونا بھی ہے. تو بہت ساری چیزیں ہیں, کیا غلطیاں ہوئی ہیں؟ ایک اور بھی ہے ٹاس. ٹاس وہ کامران نے پہلے ہی کہا تھا کہ رنز آن دا بورڈ بڑے میچ میں بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں. بڑی غلطیاں ہوئیں, اور وہ جو غلطیاں ہوئی اس میں کامران کہہ رہے ہیں کہ ٹاس بھی ایک اس میں سے غلطی ہے. جی دیکھیں سیمی فائنل تھا, میں نے کل بھی ہمیشہ ہم نے بڑے میچز میں ایسے ہی دیکھا, جو رنز آن دا بورڈ لگاتا ہے وہ دوسری ٹیم انڈر پریشر ہوتی ہے, تو وہ چیزیں ہم نے کل دیکھی. لیکن پھر بھی اسلام آباد پہنچ گیا. آپ دیکھیں پوائنٹ یہ ہے نا کہ ٹاس آپ کہہ نہیں سکتے نا جب آخری اوور میں 6 رن چاہیے ہو, پھر ٹاس کی بات تو نکل گئی نا. نہیں تو آپ لاسٹ اوور کے 6 رن بول رہے ہیں, 2 اوور کے 28 نہیں بول رہے. لیکن لاسٹ اوور میں 6 رن کا مطلب ہے آپ چیز کر لیا نا آپ نے, اب جو آپ نے فیصلہ کیا تھا وہاں تک تو آپ پہنچ گئے. 28 رنز آپ دیکھیں بڑی بات ہے کہ 28 رنز 2 اووروں میں کرنا, 22 رنز کرنا 19ویں اوور میں کوئی مذاق نہیں ہوتا. بہت زبردست ایفرٹ تھی کرس گرین کی اور فہیم اشرف کی. تو میرے خیال سے میچ تو وہ ہارے, صرف یہی وجہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ فہیم اشرف اس نے یارکر کی ہیں, اس نے پیس پہ ریلائی کیا اور پیس کام بھی آئی ہے. آپ دیکھ لیں کہ کوئی ویریشن نہیں تھی. اس کے بعد اللہ نے عزت دینی تھی, اس کو ملی ہے عزت, کوئی نہیں روک سکتا تھا. حیدرآباد نے فائنل کھیلنا تھا, کوئی نہیں روک سکتا تھا. ان کی ٹیم ایفرٹ, جو پلانس تھے, کلیئرٹی نظر آ رہی تھی کہ ہم نے اب پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا, وہ ساری چیزیں ان کے کام آتی رہی. بالکل. باسط بھائی دیکھو یار, عثمان کے لیے کیا مشہور ہے کہ اسپنر کا بیٹاج بادشاہ, یہی مشہور ہے نا. گرین نے 3 اوور میں 19 رن دیے, تو کپتان صاحب کو کپتانی کرنا نہیں آتی, چوتھا اوور کیوں نہیں دیا اس کو؟ اس ٹائم پہ تو نیا آیا تھا نا, جب تو سیٹ نہیں تھا نا. شاداب نے خود 3 اوور کرے, چلے 2 اوور میں جو 16 رن ہوئے اس میں 1 اوور میں عثمان نے اس کو پھیٹا لگایا اماد وسیم کو. تو جب گرین اچھی بال کر رہا تھا تو آپ کو چینج کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اور سب سے ویک لنک جو ہے نا حیدرآباد کی بالنگ کا وہ ہے سائم اور حسان خان. میکسویل انفٹ ہے. وہ جو اوور تھے نا وہ کانوے نے اور شاداب نے کس طرح کھیلے, یہ تھا ٹرننگ پوائنٹ. 7.5 کی اکانومی. دیکھیں غلطی اسلام آباد کی ٹیم میں ٹھیک ٹھاک نظر آئی ہیں, ٹاس سے لے کے لاسٹ اوور تک جیسے وہ کھیلے ہیں. بیچ میں تھوڑا سا کوئی آتا تھا 1-2 اوورز میں وہ واپس آ جاتے تھے گیم میں. بالنگ میں چیپمین بہت زبردست کھیلا, حیدر علی بہت زبردست کھیلا. مجھے تو لگ رہا تھا چیپمین بالکل آپ نے کہا, لیکن وہ ایک ٹرننگ پوائنٹ بن سکتا, کہہ سکتے ہیں آپ. جو ایک فیلڈنگ کی بات کر رہے ہیں, اماد وسیم کی بات کر رہے ہیں, اس نے 2 اوور کیے ہیں, میچ اپ ہے. مجھے ایک بات بتائیں, رائٹی جو اچھا کھیل رہا ہو تو لیفٹ آرم اسپنرز کو بالنگ نہیں کروانی, یہ کون کہتا ہے؟ لیفٹی بیٹسمین آ جائے تو لیفٹ آرم اسپنر نے بالنگ نہیں کرنی. وہ کون ہے یہ جو کرکٹ کو خراب کر رہا ہے, جو اسکل کو خراب کر رہا ہے, ابیلٹی خراب کر رہا ہے. دیکھ سکتے کل اماد نے پہلا اوور کون سا کرا ہے, کون سا وہ اوور تھا جو پہلا اوور کرا ہے؟ کافی لیٹ آیا تھا, لیٹ آیا تھا 11واں اوور. 2 وکٹیں لی اس نے, اس میں اس اوور میں 2 وکٹیں لی. بالکل صحیح, آتے ہی 2 وکٹیں. دیکھیں آپ یہ چیزیں جو ہوتی ہیں نا, اب جو یہ ڈیٹا بیس کی بات کر رہے ہیں نا کامی, اب ان کی بھی جابس لگی ہوئی, ہم یہ نہیں کہتے, لیکن کام کریں اچھا. صحیح مشورے دیں کرکٹ کی بہتری, مطلب کرکٹ کی بہتری کے لیے دیں نا. آپ مجھے بتاؤ یار, کتنی بالوں میں کتنے رن بنائے؟ 43. کتنی 26 بالوں کو کس نے؟ چیپمین نے. کتنی کی ایوریج تھی جب؟ 12.5-13 کی, ایسے ہی تھا. تو یہ 12.5-13 کی ایوریج کیسے چلی گئی؟ کیونکہ بیچ میں شاداب آیا, جو چیزیں اگر وہی بولے یہ کھیلتا تو یہ 110%. یہ تو وہ غلطی ہم 2 دن سے کہہ رہے ہیں, اور یہی غلطی اپنا حیدرآباد نے کری مچھل کو بیچ, اور یہی غلطی کئی بار لاہور بھی کرتا ہے, جب وہ اوپر چلا جاتا ہے, آپ شاہین چلا جاتا ہے. بیسٹ پلیئر کو اب مجھے بات بتائیں, اب ہم نے بابر کا بھی کہا اوپن پہ, کیا عثمان خان جب دوبارہ T20 کرکٹ شروع ہوگی کیا 4 پہ کھیلے گا کہ وہی 6-7 پہ کھلائیں گے؟ مائک ایسن ہوا تو 6-7 پہ کھیلے گا, ورنہ اس کا بنتا تو 4 ہے. آج تصویر آئی ہے اس کی, وہ آ رہا ہے کوئی ODI سیریز ہے ایمان سے,
کسی نے مجھے گروپ میں بھیجی ہے ہاں جی بالکل آنا ہی ہے ظاہر ہے. کہ وہ تیاری تو میں نے اللہ انا للہ و انا ورلڈ الیہ کپ کے ایک میچ میں 8ویں نمبر پہ آیا تھا یو ایس اے کے خلاف عثمان خان کو 8ویں نمبر پہ بھیجا تھا شاہین کے سامنے رن آؤٹ ہو گیا. کل وہ آیا ہے جس طرح اس نے انٹینٹ سے بیٹنگ کی ہے, وہ فاسٹ بالر کو ریمپ شاٹ مار رہا تھا, ریمپ شاٹ میں ایک ریمپ شاٹ میں وہ گر بھی گیا اور چاروں خانے چت ہو گیا, لیکن اس نے اپنا انٹینٹ شو کیا. 30 گیندوں میں اس نے 10 چوکے لگائے. بہت بریلینٹ کھیل رہا ہے اور کوئی چھکا نہیں ہے, کوئی چھکا نہیں ہے, یہ کوئی کمال چھکا کی نہیں ہے, بات ہے. کمال کی اور بات اب نہیں. مینجمنٹ سوچے نا, جب تک اس کو 5-6 کنٹینیو چانس دے اس نمبر پہ, نہیں کرے گا پھر ٹھیک ہے, اس کی صحیح ہے. قسمت. شاداب نے کل بڑا اچھا آفٹر میچ جو کہا کہ جو بابر محنت کر رہا ہے تو میں تو چاہتا ہوں کہ جیتے, لیکن اس وقت کچھ کام خراب ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. شاداب کا کیا کہنا تھا, آئیے آپ کو وہ دکھاتے ہیں. کہ بابر تو جیتے کیونکہ کافی ٹائم سے وہ بیچارہ لگا ہوا ہے تو وہ جیتے, لیکن جس طرح کہ حیدرآباد میریکل کر رہی ہے اس ٹورنامنٹ میں, ہے کوئی کام خراب ہی لگ رہا ہے مجھے. یہ بڑا فنی تھا, بڑے لائٹر موڈ میں انہوں نے کہا. کیا دیکھتے ہیں اسٹیٹمنٹ کو. رضوان نے بھی کہا کہ لیکن وہ پہلے بھی کہہ رہے تھے نا اس نے میچ بھی سے. کہا کہ ٹھیک ہے اپنی اپنی لائکنگ ہے, لیکن اچھا میچ ہوگا, ظاہر ہے فائنل ہے. اور زلمی 2017 کے بعد سے ٹائٹل نہیں جیتی. میرے حساب سے تھوڑا سا اوور کانفیڈنس آئے گا حیدرآباد میں کہ ہم ٹی جے ٹرن کر سکتے ہیں, اور ان کی کہانی یہیں تک تھی. فائنل میں مجھے لگ رہا ہے زلمی 5 سال. یہ فیلنگ جو ہے نا, کل کامران میں نے آپ سے کہا تھا کہ کسی کو بہت کچھ ایونٹ کے بیچ میں مل جائے نا اتنی خوشی, تو پھر اس کا ذرا گراؤنڈڈ رہنا, کنٹرول کرنا چیزوں کو تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے. بڑا مشکل ہو جاتا ہے, لیکن میرے لیے میں سمجھتا ہوں ان کو ٹرافی ویسے ہی دے دینی چاہیے. فائنل کھیلنے, فائنل تک پہنچ گئے, جس ایفرٹ کے ساتھ, جس اپروچ کے ساتھ بولے کہاں سے وہ نکلے ہیں, بہت بڑی اچیومنٹ ہے فائنل بھی. لیکن اتنا ایزی نہیں ہوگا. فاسٹ بالنگ بہت زبردست ہے حیدرآباد کی, زلمی کی بیٹنگ بڑی اسٹرانگ ہے. نظر آئے گا فرسٹ 6 اوورز ویری امپورٹنٹ ہو گئے زلمی کے لیے. بابر اور مینڈس جتنا لمبا کھیلیں گے ان دونوں میں سے کوئی ایک تو اچھا ٹوٹل ہوگا. دونوں جلدی آؤٹ ہو گئے فرسٹ 6 اوورز میں, تو پھر زلمی کے لیے پرابلم ہو سکتی ہے. میں آپ کو بات بتاؤں, نہیں ویسے ہم بیٹھے کس لیے ہیں, ہم یہاں پہ بیٹھے کس لیے ہیں کہ آپ اپنا ایکسپیرینس بتائیں. آپ کی طرح تھوڑی ہو کون سا اوور کیا. نہیں 11واں اوور کرا, اب پہلے بتا دیتے. یہ آپ لوگ میچ دیکھتے تو یہ ساری چیزیں ذہن میں ڈالا کرو نا. جاوید بھائی صحیح تو بولتے ہیں, لیپ ٹاپ بنایا کس نے انسان کے پہلے آپ ذہن نے میں. بتائے ملتان سلطان ہے نا, سیالکوٹ تو نہیں ہے. نہیں ملتان سلطان وہ تو رہے گا. یاد ہو گیا آپ کو. میں ابھی یہ آپ دکھا رہے تھے نا شاداب والی بات, بعض جملے یہ لوگ اس طرح بول دیتے مجھے بہت دکھ ہوتا ہے. میری سکلین سے ریکویسٹ ہوگی کہ اس کو سمجھائیں کہ میریکل کس کو بولتے ہیں. یہ میں معافی چاہتا ہوں, آپ کو بھی چیز سے چڑ ہے, میں یہ چیز نہیں مانتا. یہ انگریزی کے ورڈ ہے, ارے نہیں بھائی نہیں ہے, اس میں کیوں لیتے ہیں. چلے خیر, اچھا جو چیز ہے میں ریکویسٹ ہے. آپ بریک لے لیتے ہیں, بریک نہیں بریک نہیں, ابھی ایک بات مجھے آپ کرنے دیں. ہاں کر لیں. دیکھو بھائی, کرکٹ وائز زلمی بہت اچھی کرکٹ کھیل رہی ہے, صحیح ہے نا. اور حیدرآباد جو فائنل میں آئے نا, یہ ان کی جیت ہے. یہ پی ایس ایل وہ جیت گئے. فائنل میں ہار بھی جائیں گے تو میں بولوں گا حیدرآباد بڑی اچیومنٹ ہے, لیکن دل جیت لیے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, پاکستان کی کرکٹ کے فین, سرور صاحب ہے, پاکستان سرور صاحب نے جو ڈانس کر دیا, جو انہوں نے جو میں کہتا ہوں کہ جو مزے لے لیے نا اس فرنچائز نے, جو مزے کروا دیے فینس کو, بہت زبردست, بہت مزہ ہے. سب سے زیادہ کون سا پلیئر جس نے مزے کرائے کامی؟ چھوڑے جی, ابھی نہید رانا بھی آ گیا. بس زلمی کی بات کر, زلمی پہ آتے ہیں نا, بریک میں چلے. عثمان نے مزے کرا دی, آؤٹ آف کوشچن, اتنا زبردست. چلے یہاں لیتے ہیں ایک بریک سے واپس آئیں گے. آخری سیگمنٹ میں پھر کچھ فائنل کے حوالے سے بات ہوگی. ہمارے ساتھ ویلکم بیک ونس اگین ٹو آور اسپیشل ٹرانسمیشن, دا بگ گیم, دا فائنل. اب فائنل کے حوالے سے بات کریں گے. پشاور زلمی ایک طرف جس نے پورا ایونٹ بہت اچھا کھیلا ہے, بڑی فلالیس پرفارمنس رہی ہے, صرف ایک میچ میں ان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا. اس کے علاوہ ان کی اوور آل پرفارمنس بہت شاندار رہی ہے. رنز بھی بن رہے ہیں, وکٹیں بھی اچھے ان کے بالرز لے رہے ہیں. سامنے یہ حیدرآباد کی ٹیم جس کے لیے ابھی سب نے کہا ہے کہ فائنل میں پہنچنا ہی اتنی بڑی بات ہے, اور اتنا خوش کیا اور اتنا انٹرٹین کیا اس ٹیم نے. اب آ جاتا ہے دا بگ گیم, جس پہ بس
ایک سٹیپ رہ گیا ہے اور آپ نے ٹرافی اٹھانی ہے. وہ بات ٹھیک ہے کہ سب کہہ رہے ہیں کہ حیدرآباد جو ہے اس نے بہت خوش کر دیا ہے, ان کی یہاں تک آنا جیت ہے, لیکن بکس میں یہ نہیں لکھا جائے گا, بکس میں چیمپئن اور رنر اپ ہوگا. کیا کہتے ہیں؟ چیمپئن اور رنر, یار حیدرآباد نے دل کے ساتھ دل تو جیت لیے نا, ابھی فائنل میں پہنچ گئے, میرے حساب سے فائنل جیتے ہیں. لیکن کرکٹ وائز جو تھوڑا بہت تجربہ ہے, زلمی کی ٹیم اس وقت بہت ٹاپ کی کرکٹ کھیلی, ان کے پاس کوئی میچ بھی نہیں کر. میں بابر کی بیٹنگ, مینڈس کی بیٹنگ یا حارث کا جو اسٹارٹ ہے اس کی بات نہیں کر رہا, جو ان کی بالنگ کر رہی ہے نا, اور اوپر سے ناہید بھی آ گیا. ناہید رانا کو دیکھ کے تو علی رضا بھی تیز ہو گیا تھا, باسط بھی تیز ہو گیا تھا, اب وہی جس سے دیکھ کے تیز ہو وہ آ گئے, وہ پرابلم کرے گا. ناہید رانا کے لیے بہت ضروری ہے لبوچین اور سائم ایوب کا وکٹ پہ رہنا, بہت ضروری ہو. جو وہ آتا ہے نا 6 اوور کے بعد 7ویں اوور میں لاتا ہے, اس کو جس طرح یوٹیلائز کرے نا بابر, ٹاپ کیپٹنسی. سائم نے اب پچھلے 1-2 گیم سے کچھ رن کرنا شروع کیے ہیں, لگ رہا ہے کہ ایک اچھی اننگ ان سے ہم فائنل میں ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. بالکل, کل کے میچ میں جیسے وہ کھیلا ہے, اس نے دیکھے کچھ ایک شاٹ اس مارنے گیا جو ہمیشہ اس پہ آؤٹ ہو رہا ہے, اس کا فوکس ہٹ جاتا ہے, وہ ریشو کم ہوئی ہے. تو کل بھی امپورٹنٹ میچ ہے, فائنل ہے. ناہید رانا نو ڈاؤٹ بڑی زبردست بولنگ کی ہے. یہ اس بولرز کو جتنے بیٹرز ہیں کرکٹنگ شاٹس پہ رہیں گے تو سروائیو کر جائیں گے, رنز بھی وہ دے دے گا. بڑی شاٹ مارنے جائیں گے تو پرابلم ہوگی. اس کے بعد مجھے لگتا ہے کہ زلمی کی ٹیم جیسے کھیل رہی ہے بہت زبردست فارم میں, کوئی میچ نہیں ہے. کبھی پی ایس ایل میں 10 سالوں میں ایسی زلمی ٹیم نہیں کھیلی جو اس سال وہ کھیل رہی ہے. کسی ٹیم کو قریب نہیں لگنے دے رہی, لیکن یہ فائنل ہے. ٹھیک ہے ایج ہے, تھوڑا سا 5% آپ ایکسٹرا فیور دے سکتے ہیں زلمی کو, لیکن حیدرآباد کو بھی اتنا ایزی نہیں لینا چاہیے, کیونکہ وہ جس پروسیس سے آئی ہے وہ ڈینجرس ٹیمیں ہوتی ہیں, چاہے کمبینیشن ہو یا نہ ہو, جیت رہے ہیں, کانفیڈنس آیا ہوا. تو مجھے لگ رہا ہے کہ جیسے ہم نے کل میچ دیکھا حیدرآباد اور اسلام آباد کا, ایسا ہی فائنل ہوگا. کوئی کانٹے دار, کوئی ون سائڈ مقابلہ. پہلا میچ بھی دونوں ٹیموں کا اچھا ہوا تھا, 145 پہ 146 بنائے, لیکن لاسٹ بال آف دا میچ پہ عامر جمال نے رن لے کے جتوایا. اس میچ سے سبق لینا ہوگا حیدرآباد کنگز کو. انہوں نے 8 وکٹیں 4 افتخار کو اور 4 سفیان مقیم کو دی تھی. اس میچ سے اگر سبق لیں گے, ٹاپ آرڈر جلدی آؤٹ کریں گے پشاور کا, تو زبردست میچ ہوگا. بالکل, بہت زبردست مقابلہ کرے عام بات. آپ بولے نہ آپ میں ہمت ہے. 65% پشاور ہے, 35% نہیں 60-40 کر لیں. چلو میں آپ کو ایک بات بتاؤں, جو حیدرآباد بتا تو دیں, حیدرآباد کی جو بالنگ ہے نا, یہ بھی پیس ہے, کرکٹنگ شاٹس پر ہے. بابر اپنی جیسے کھیلتا ہوا بڑی زبردست فارم میں, حارث جیسا کھیل رہا ہے کھیلنے دے. بابر جتنی دیر پچ پہ رہے گا اتنا تھریٹ ہوگا حیدرآباد کی ٹیم کو. بہت زبردست مقابلہ دیکھنے کو ملے گا, بہت زبردست مقابلہ دیکھا. کل فائنل کے لیے ہماری ٹرانسمیشن ہوگی 5 بجے, آپ سے پھر ملاقات ہوگی. بڑا ایکسائٹنگ میچ ہوگا کیونکہ دونوں ٹیمیں بہت اچھا کر رہی ہیں. فی الحال دیجیے اپنے میزبان نجیب الحسنین کو اجازت, اپنا بہت خیال رکھیے, اللہ حافظ.